السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا کھوکھر۔ اگر خدا نہ خواستہ ملک ڈیفالٹ کر گیا تو بینکوں میں پڑے لوگوں کے پیسے محفوظ ہوں گے یا نہیں، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عاصم امین صاحب۔ جی سر، کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہ کرے، ہم نے لاسٹ ایک پروگرام بھی کیا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ دیکھیں، اتنی جلدی ملک ڈیفالٹ ہوتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے یہ سوشل میڈیا نے اور دوسرے میڈیا نے ایک طوفان سا برپا کیا ہوا ہے کہ خیر کی خبر مانگنی چاہیے کہ رب تعالیٰ ایسی نوبت نہ لائے۔ دیکھیں، ابھی نا بہت کہتے ہیں نا وہ دلی بہت دور ہے، تو ابھی دلی بہت دور ہے۔ دیکھیں، ڈیفالٹ ہوتا ہے نا انسان کے، اگر کسی سے قرضہ لیا ہوتا ہے، اگر وہ قرضہ نہیں دے پاتا تو اس کے بعد بھی بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا جس نے قرضہ دیا بھی ہوتا ہے کہ یار میں اس کو قرضہ دیا ہوا ہے، اس کے پاس نہیں ہے تو اس کو پھائے لگا دوں۔ وہ پھائے نہیں لگاتا، وہ ری شیڈول ہو جاتا ہے چیزوں کو آہستہ آہستہ۔ قرضہ آج سے نہیں پاکستان لیتا آ رہا، کئی سالوں سے لیتا آ رہا ہے، اور یہ اسی طرح ہوتا رہا ہے۔ جب بھی کوئی مسئلے مسائل ہوتے تھے تو وہ آگے ری شیڈول ہو جاتا ہے، 2 سال کا ٹائم مل جاتا ہے یا 3 سال کا مل جاتا ہے، یہاں حکومتیں آپس میں بیٹھ کے کر لیتی ہیں۔ فرق یہ پڑتا ہے دیکھیں کہ ایک ریپیوٹ جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ملک کے ساتھ آپ نے اس کا پیسہ اس کو لیا، استعمال کیا، وہ ٹائم سے آپ نہیں دے سکے تو پھر دوسرے ملک یہ دیکھتے ہیں کہ یار اس نے فلانے ملک کا بھی پیسہ نہیں دیا تو ہم اس کو پیسہ دیں یا نہ دیں۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ریپوٹیشن میں نا فرق آتا ہے۔ دیکھیں، دوسری چیز یہ ہوتی ہے، اب یہ سوشل میڈیا سے یہ فرق پڑے گا کہ یہ جو ہائپ آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو بینکوں میں پڑی رقم کا کیا بنے گا۔ دیکھیں، یہ جب خبر ہوا کی طرح پھیلے گی تو لوگ کیا کریں گے؟ وہ بینکوں کی طرف بھاگیں گے، بینکوں کی طرف جائیں گے۔ ہر بندے کی کوشش ہوگی میں اپنا اپنا پیسہ نکال لوں۔ تو دیکھیں، بینکوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہر ٹائم پر موجود ہوتا کہ وہ ہر ایک کو دے دیں، کیونکہ بینکوں نے بھی آگے اپنے مختلف پروجیکٹس میں، لون میں اور ادر کئی کاموں میں، انشورنس میں پیسہ انویسٹ کیا ہوتا ہے۔ وہاں سے جو پروفٹ آتا ہے وہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں، جس میں آپ سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں اور بہت ساری ادر چیزیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک رول چل رہا ہوتا ہے۔ جب یہ افراتفری پڑ جائے گی پھر بینک ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے، لوگوں کا ہجوم بینکوں کے باہر بن جائے گا، توڑ پھوڑ شروع ہو جائے گی۔ پھر بینک اصل دیوالیہ تو تب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ابھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو اس کے علاوہ جو دیکھیں مین جو چیز ہے نا صبا، وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا جو پہیہ ہے نا وہ رکا ہوا ہے۔ ہماری جو بدقسمتی سے سیاست ہے نا اور سیاستدان ہیں، انہوں نے عجیب سی کھچڑی مچائی ہوئی ہے اپنی سیٹوں کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، اپنے بینیفٹس کے لیے۔ وہ ملک کو ایک ایسے ایک کنویں میں جا کے انہوں نے وہ اس کو دھکیلا ہوا ہے، اس سے باہر آنے کی وہ کوشش کر ہی نہیں رہے کہ اس سے باہر کیسے آنا ہے۔ اس ٹائم سمجھیں کہ یہ سارے سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے پہلے نکلنا ہے، وہ کہتا ہے نہیں تو نیچے آ، میں پہلے جاؤں گا اوپر۔ یہ چیزیں کھچڑی سی بنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ملک کو بہت سارا نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ، پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی نوبت نہ لائے کہ ہمارا پیارا پاکستان ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جائے۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا سر، صدر پاکستان کی آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات کروانے کی جو کوشش ہے وہ کامیاب ہو پائے گی؟ جی، عارف علوی صاحب نے جو ہمارے صدر پاکستان ہیں بہت اچھے اقدامات ماضی میں بھی لیے ہیں۔ ان کی کوشش تھی کہ جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ بھی عمران خان کے جو حالات ہیں، جو بہت ساری چیزیں سامنے آئی، بہت سارے بیانات انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف دیے ہیں، یہ بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا رول پلے کیا ہے کہ جس میں وہ ایز اے نیوٹرل ان دونوں کو ملا سکتے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ دیکھیں، اب ان کی کوشش ہے کہ نئے آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان صاحب کی اچھی سیٹنگ بن جائے، اچھی بات بن جائے، تو پھر جو ملک میں دیکھیں نا آپ کی افراتفری ختم ہو جائے گی۔ اگر یہی چیزیں آپ کی اچھے طریقے سے مینیج ہو جائیں گی تو سسٹم آپ کا چل پائے گا۔ ان کی بھی کوشش ہے اور یہ بڑی اچھی کاوش ہے ان کی کہ اگر وہ ایسا کر جاتے ہیں تو یہ ملک کے لیے آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ نقصان میں چیزیں نہیں جائیں گی، یہ ملک کے فائدے کی طرف جائیں گی، اور ملنا بھی چاہیے۔ عمران خان صاحب کو بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کا اثاثہ ہے نا فوج، ایک ایسا کردار ہے جس سے آپ اس سے منہ چھپا ہی نہیں سکتے۔
آپ جائیں, ملیں, ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ شیئر کریں, ان کی پالیسی لیں, اپنی پالیسی دیں اور ایک ملک کو آگے لے کے چلیں. یہ تو بہت اچھا کام ہے اگر ایسا ہو جائے تو. اچھا سر, آخر میں بتاتے چلیں, عمران خان کو پلے بوائے کے نام سے مشہور کیا جا رہا ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں وہ مسئلہ یہ ہے, یہاں بدقسمتی سے نہ کوئی اسکینڈل چاہیے ہوتا ہے. جی. ماضی میں ان کی ایک اچھی لائف تھی, ایک اچھا لائف سٹائل تھا, ایک اچھا باہر پڑھا لکھے لوگوں میں رہنے والا انسان. وہاں یہ دوستیاں رکھنا, فرینڈ شپ بنانا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, وہ آج تک ہوتا آ رہا ہے وہاں. یہ تو ماضی کی باتیں ہیں, آج سے 50 سال پرانی کر رہے ہیں نا, یہ تو اب بھی ہے. اور دیکھیں میرے جو باتیں کرنے والے ہیں, کیا ان کے اسکینڈل یہاں نہیں نکل رہے؟ انہوں نے ایسے کام نہیں کیے, ان کی گرل فرینڈز وغیرہ نہیں ہیں, ان کی دوستیاں نہیں ہیں. یہ سارا کچھ ہے, جس کو ملتی ہے نا وہ نہیں چھوڑتا. یہ تو ان کو سوال کرنے والوں کو بھی ایسا سوال پہ جو ان سے نا مجھے تو ہنسی آتی ہے کہ یہ ایسا کیا سوال ہے. اگر ایک اس کی دوست ہے, وہ ایسا ہائی کلاس میں پڑھا ہوا شخص ہے جس کے لیے, اور وہاں کے جہاں کے وہ رہنے والا تھا, وہاں تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو کوئی معنی نہیں ہوتے. تو یہ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی باتیں کرنی چاہیے, یہ زیب نہیں دیتی ان سیاستدانوں کو. جی ناظرین, سنا آپ نے ہمارا پروگرام کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. اپنی میزبان صبا کھوکر کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.